بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام کائنات اور مخلوقات کے لیے نبی رحمت تھے، اور کئی جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ یہاں ہم جانوروں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو علماء صدق نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، بخدا میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستانوں یعنی مدینہ میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق ہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بادل نخواستہ کرنا پڑے گا۔ بھیڑیے پہچان گئے کہ کون کیا ہے، لیکن انسان نہیں پہچانتے۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جہاں بہت سے عرب اسلام کی جانب راغب ہوئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوقات خدا کی نظر میں مقام اقدس بھی دیکھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان افروز معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت یعلی بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے اور انہیں یوں بیان کیا، جب ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ جب اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں
بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ حضرت یعلی بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہے، بس اللہ نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، بس وہی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔